اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راز، ایک انتہائی مجرب وظیفہ۔ یہ مشکلات سے نکلنے کا راز اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک تحفہ ہے، ایک وظیفہ جو بزرگوں سے نسل در نسل سینہ بہ سینہ یہ جو ہے عمل چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں، اور اس کے رزلٹس بڑے معجزاتی ہوتے ہیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آزمائش بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کلام میں خود فرما چکے کہ میں انسان کو اس کی جان مال ہر چیز سے آزماتا ہوں۔ یہ آیت ہے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ تو بات یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے انسان پر، اللہ پاک کبھی انسان کو کچھ عطا کر کے آزما رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ اس سے لے کر اس کی پیاری چیز پھر اس کو آزما رہے ہوتے ہیں، اور جو دے کر آزماتے ہیں، جب فراغت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، تو ہم اس آزمائش کو ہم تو خوشی سمجھتے ہیں جی کہ یہ بہت انعام ہے ہم پر، حالانکہ وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا احتساب ہے کہ ہم نے آپ کو، اللہ پاک فرمائیں گے جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ سب کچھ دیا، تو اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اور جب اللہ پاک وہ چیزیں آپ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کبھی آپ کو ہدایت دینے کی وجہ سے اللہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ چیز لیتے ہیں، تو ہم اس آزمائش کو جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش سمجھتے ہیں، جو انسان کی ایک کم فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس آزمائش کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا ہے، جس کے اندر اس کو ایسا نہیں کہ کچھ اس میں کیا اس کو حساب دینا ہے، جب اس کے پاس رزق کی خود تنگی ہے۔ تو بہرحال ایسے مسائل بہرحال آج کل بہت زیادہ ہیں، اور ہر انسان اس سے نکلنا چاہتا ہے، اسی لیے سوشل میڈیا کا رجوع کرتے ہیں لوگ کہ بھی یہاں سے کوئی وظیفہ مل جائے۔ تو میں آپ کو ایک بات، مجھے بڑی عجیب سی بات لگی، پہلے لوگ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہم خود جایا کرتے تھے، مختلف محافل میں جاتے تھے، بزرگان دین کے پاس جاتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس مانگتے تھے، کچھ سے پوچھتے تھے جناب کوئی طریقہ کار بتا دیجئے، کوئی تسبیحات کا، کوئی ذکر اذکار کا، کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کبھی بھی کسی بزرگ نے آج تک مجھے نہیں یاد کہ یہ دعویٰ کیا ہو کہ تمہارا یہ کام تو میں یوں کر سکتا ہوں، جو یہاں پر بیٹھ کے اس پلیٹ فارم پہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ جناب میں آپ کا کام جو ہے وہ کر دوں گا، یا میں کیا ہوتا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ کچھ کسی کام کے نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ نے ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ طریقہ کار صرف یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ کون سی ایسی عبادات ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں، کون سے ایسے ڈیڈز ہیں جن کو کرنے سے اللہ پاک جو ہمارے مالک خالق رازق ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے پر رحمت کی نظر فرما دیں، اور ہم پہ کرم فرما دیں، اور ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ کرنا تو نہیں ہے، باقی تو کسی کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ مجھے اکثر بہنیں جو ہے وہ فون کر کے جب بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ شاہ صاحب میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہاں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں دعا کروں گا آپ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ ہاں، میں آپ کو کچھ ذکر اذکار بتا سکتا ہوں، میں آپ کو کچھ صورتیں پڑھنے کے لیے بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی طاقت کچھ ہے نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کبھی اس کا کسی بڑائی کا، کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی کسی عمل کے بارے میں یہ میں نے کہا کہ جناب یہ میرا خاندانی عمل ہے، میرا جدی پشتی عمل ہے۔ ارے بھائی، پتہ نہیں ہمارے بزرگوں کو بھی کن بزرگوں سے ملا ہوگا، تو بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہے اس دنیا سے گزرے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اولیاء اللہ سے میری ملاقات بہت دفعہ ایسے اللہ کے ولی لوگوں سے ہوئی کہ جن کو وہ اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتا ہے، انہوں نے اپنی عبادات کا کبھی ڈھنڈورا ہی نہیں پیٹا، مطلب وہ تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خفیہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے۔ ایسا تو میں نے کوئی، اب یا تو آج کل دستور ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے شو کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ نیک دکھنا ضروری ہے، نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ چہرہ اچھا ہو، بات اچھی کرنی آتی ہو، اور بس آپ یہاں پر بیٹھ کے پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کریں، اس کے لیے اس کا اچھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا کردار بھی اس لیول کا ہے یا نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی انسان کی۔ یہاں تو جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ مطلب مجھے وہ شعر بہت پسند ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا، ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا، سبھی فرشتے ہیں یارو کوئی بشر بھی ہے،
مطلب جس کو دیکھ لینا جی وہ میں تو بڑا نیک ہوں جی، میری نمازیں، میری تہجد، میرا وہی. ارے بھائی آپ کی نمازیں، تہجد، نیکیاں، آپ سب کچھ یہ اگر اللہ کی نظر میں قبول ہو جاتی تو پھر آپ کا یہ مقام نہ ہوتا، پھر آپ کسی پریشانی میں نہ ہوتے. کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی نیکی کا قبول ہو جانا بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ اگر راضی آپ سے ہو جائے تو صرف اس بات پہ ہی آپ کی تمام مشکلات کو اللہ معاف کر دے، خوشیوں میں بدل دے کہ آپ نے ایک پتھر جو ہے وہ راستے سے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھا اور اس خیال سے کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کو یہ نیکی بہت بڑی پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے ساری رات بیٹھ کے پورا مہینہ، سوا مہینہ جو ہے وہ چلے کاٹے، وظائف کیے، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے مخلوق خدا کا کوئی بھلا ہو جائے. تو اللہ قبول کر لے تو وہ عبادات بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن بات خلوص نیت پر آتی ہے. جو اکثر دوست کہتے ہیں یہ بھی وظیفہ کیا، وہ بھی وظیفہ کیا، وہ بھی کیا، عمل نہیں، رزلٹ نہیں آ رہے، رزلٹ نہیں آ رہے. بھائی رزلٹ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے اپنے ایمان پختہ نہیں ہے، ہماری توکل سٹرونگ نہیں ہے. ہم اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اللہ سے مدد مانگ کر بھی، جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے ذہنوں میں ایف اینڈ بٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا، اچھا یہ کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ ہو جائے. ایسے معاملات میں یہ چیزیں نہیں چلتی. جب اللہ سے آپ کچھ مانگ رہے ہوں، کوئی ذکر وظیفہ کر رہے ہوں تو بڑا یقین کامل کے ساتھ کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات پھر لمبی ہو گئی اور کئی لوگ پھر مجھے یہ کہیں گے یار بہت بولتا ہے، بے تکی باتیں کرتا ہے یہ وہ. خیر ان سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں. جو لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ساری تفصیل تھی. اچھا یہ تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا 5 نمازوں میں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ 313 بار پڑھ لیں، یا اس کو بے حساب کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، 11 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں. تسبیح کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، آپ سن لیجئے. یا سمیع یا اللہ، یا بدیع یا رفیع، یا عزیز یا جبار، یا متکبر یا اللہ. اب میں اس کو 2 بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں، کوئی میں لکھ کے یہاں پہ نہیں دکھاؤں گا، آپ ویڈیو کو بار بار سن کر اس کو کاغذ پہ نوٹ کر سکتے ہیں. اتنا عمل تو آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ آپ کو سب کچھ پکا پکایا ہی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ پھر سن لیجئے. یا سمیع یا اللہ، یا بدیع یا رفیع، یا عزیز یا جبار، یا متکبر یا اللہ. ایک بار اور. یا سمیع یا اللہ، یا بدیع یا رفیع، یا عزیز یا جبار، یا متکبر یا اللہ. اس کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ جتنی میں نے 4 اسماء پڑھی ہے ایک کاؤنٹ ہوگا، 313 بار اس کو پڑھنا ہے. جس نے بھی یہ کرنا ہے یہ کرے. کثرت اس کی 313 میں. 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں. آپ کے جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل ان اسماء میں چھپا. اگر اس طرح سے آپ اپنے رب کو پکاریں گے، ذکر کریں گے اللہ کا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس بھی مشکل میں آپ گرفتار ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا مقدمہ ہے، چاہے وہ نوکری کے مسائل ہیں، چاہے وہ ویزے کے مسائل ہیں، چاہے وہ دولت کے پیسے کے مسائل ہیں، انکم نہیں آ رہی، اخراجات زیادہ ہیں، جو بھی مسئلے مسائل میں آپ، بچوں کے رشتے کے ہیں، اپنی حاجت اپنی اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کو شروع کریں، اس عمل کو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات جو ہے وہ دنوں کے اندر حل ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اسماء کی برکت سے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ کیجئے گا. باقی اپنا کوئی مسئلہ جس کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہے تو وہ اپنا نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، دعا کریں گے اس کے لیے. مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہو تو پاکستان میں عصری نماز کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور دوسرے ممالک کے دوست جو ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے لوگ، وہ وقت لے لیں کال کرنے سے پہلے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے اور ہم ہر وقت آپ کو رپلائی کرتے رہتے ہیں. تو آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا ہو، جو قرض میں گرفتار ان کے قرض عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو یا رب العالمین. جو شخص اپنے دل میں روضہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی جو ہے سعادت کی تمنا لیے بیٹھا، اللہ اس کی دعاؤں، اس کی اس حاجت کو پورا فرما دے. اور جو بھی جس مشکل کے عالم میں ہے، اللہ اس کو اس مشکل سے نکال دے. آپ بھی میرے لیے دعا کر دیا کیجیے. زندگی رہی تو پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آمین ضرور کہیے گا. اللہ حافظ.